ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعظم شرقی۔ صفا آن لائن یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم مضمون بعنوان مسلمانوں کے خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے محاکم شرعیہ اور کاؤنسلنگ سینٹر کے قیام میں دانش مندی ہے، اس پر غور ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ ہمارے ہر پروگرام کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اب پیش ہے مولانا کا یہ مضمون۔ ایک اہم مسئلہ خود مسلمانوں کے اپنے معاملات کو سرکاری عدالتوں سے حل کرنے کا ہے۔ لوگوں میں قوت برداشت کم ہو گئی ہے، اخلاقی گراوٹ اور اسلامی اقدار سے دوری کی بنا پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو طلاق و خلا کے واقعات کی کثرت اور عورتوں کو میراث کے حق سے محروم رکھنا ہے۔ پھر جب کورٹ میں جاتے ہیں تو پریشانی اور ہراسانی کے علاوہ دو اور بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو پیسوں کی بربادی، سال ہا سال مقدمات لڑ کر وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ پیسے خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مقدمہ بازی کا رجحان بڑھتا ہے، لاکھوں روپے مقدمات میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، جب کوئی فریق عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو آپسی مصالحت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں دارالقضاء یا محاکم شرعیہ اور کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیے جائیں جس کے ذریعے آپسی مسائل بیرون عدالت حل ہو جائیں۔ مسلمان وکلاء بھی اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ مسلم فریقوں کے کورٹ میں جانے کی حوصلہ افزائی نہ کریں بلکہ صلح کے ذریعے مسئلے کو حل کریں اور اپنے واجبی فیس بھی حاصل کریں۔ جو مسائل صلح سے یا دارالقضاء میں حل ہو سکتے ہیں ان کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ دارالقضاء ہی میں حل ہو جائیں۔ اگر دارالقضاء کے نظام کو ہم مضبوط کر لیں تو باہمی نزاعات کے معاملے میں خود مکتفی ہو سکتے ہیں اور مقدمہ بازی کی سرگردانی، رسوائی اور کثیر اخراجات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مسلمان جیسے معیشت میں سب سے نیچے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہے، اسی طرح صحت کے اعتبار سے بھی مسلم آبادیوں کا حال بہت برا ہے۔ مناسب اور متوازن غذا کی قلت، اچھے ماحول سے محرومی، صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام، تنگ مکانات اور علاج کی سہولت مہیا نہ ہونے وغیرہ کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ صحت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر بچے صحت مند نہ ہوں تو وہ کیسے بہتر اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نوجوان صحت مند نہ ہوں تو وہ اپنی روزی کے لیے کس طرح دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں؟ اگر خواتین عدم صحت ہوں تو کیسے امت کے نونہالوں کی پرورش کر سکتی ہیں؟ اس لیے اس پر توجہ کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دو باتیں تو بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ مسلم محلوں میں علاج کی سرکاری سہولتیں مہیا کرانے کی کوشش کی جائے، سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھایا جائے، مسلمانوں کو اس سلسلے میں باخبر کیا جائے۔ مسلم محلوں میں دینی اجتماعات کے ذیل میں حفظان صحت کے پروگرام رکھے جائیں۔ حاملہ عورتوں، شیرخوار بچوں کی ماؤں، نیز بوڑھے اور ضعیف لوگوں کے لیے خصوصی پروگرام رکھے جائیں اور ان کے مخصوص حالات کے اعتبار سے رہنمائی کی جائے۔ اس کے علاوہ ملت کی تنظیمیں اور با اثر شخصیتیں کوشش کریں کہ ہر محلے میں سستے اسپتال قائم کیے جائیں اور جہاں ڈاکٹروں کی معمولی فیس ہو، جنرک دوائیں مہیا کی جائیں اور غریبوں کو مفت علاج کی سہولت دی جائے۔ اس کام کو تنظیمیں بھی کر سکتی ہیں، سماج کے لوگ بھی مل جل کر انجام دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے اعزازی طور پر ان کا کچھ وقت حاصل کیا جائے، میڈیکل سے دوائیں دینے کی اپیل کی جائے، اصحاب خیر سے علاج کے لیے مدد فراہم کرنے کو کہا جائے اور ہر محلے میں سستے آؤٹ پیشنٹ اسپتال قائم کیے جائیں، غریب اور مزدور مسلمانوں کا ہیلتھ انشورنس کرایا جائے۔ اس طرح جب اپنی قوم کو ایک صحت مند قوم بنا سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے، اور جب کوئی قوم جسمانی طور پر بیمار اور کمزور ہو جاتی ہے تو وہ حوصلہ و ہمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں میں تعلیم، معاشی ترقی اور مذہبی مقاصد کے لیے تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور ادارے قائم ہوتے رہے ہیں، لیکن صحت کے بارے میں لوگوں نے بہت کم توجہ دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ادھر مختلف شہروں میں مسلمانوں نے اپنے اسپتال قائم کیے ہیں، لیکن وہ ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔
کسی بھی ملک میں سیاسی قوت کا بڑا اثر ہوتا ہے، مگر افسوس کہ مسلمان اس سلسلے میں پسماندہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آزادی سے پہلے متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہوتا تھا، اب بھی بعض ملکوں میں یہ طریقہ جاری ہے۔ اس میں دونوں کی تعداد کے لحاظ سے نمائندوں کی تعداد متعین کی جاتی تھی۔ ایک نمائندہ منتخب ہونا ہے اور کسی پارٹی کو 10 لاکھ ووٹ ملتے ہیں تو اس کے 10 نمائندے ہوں گے۔ اسی طرح کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتا تھا، مگر 1947 کے بعد الیکشن کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہر حلقے کے اعتبار سے وہاں ووٹنگ ہوگی اور اکثریت حاصل کرنے والا کامیاب سمجھا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن گروہوں کی آبادی بکھری ہوئی ہے یا ان کے ووٹ کم ہیں، ان کی نمائندگی کم ہو گئی۔ پھر مزید یہ صورتحال پیش آئی کہ حلقوں کی تقسیم میں تعصب برتا گیا۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی مرتکز تھی، اس کو اس طرح کاٹ کر ہندو اکثریت حلقوں کے ساتھ جوڑا گیا کہ مسلمانوں کے ووٹ بے اثر ہو جائیں۔ ہر پارٹی مسلمانوں کو اس حلقے میں کھڑا کرتی ہے جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے اور جہاں ایک سیٹ کے لیے کئی مسلمان امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمان نمائندگی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو بی جے پی نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے اکثریتی ووٹ کو متحد کرتی ہے تاکہ اقلیت کا ووٹ بے اثر ہو جائے۔ پس منظر میں دور رس اور وسیع کوشش کی ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں باوثوق مسلم شخصیتوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو پارٹی اور خاندانی مفادات سے اوپر اٹھ کر مضبوط مسلمان امیدوار کی تائید کرے اور متحدہ طور پر اس کو ووٹ دیا جائے۔ الیکشن کے وقت پارٹیوں کے سامنے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر اپنا ایجنڈا رکھا جائے اور جو پارٹی اس کو قبول کرے اسی کی تائید کی جائے۔ ووٹرز کے ناموں کا اندراج کرانے کی بھرپور کوشش کی جائے اور مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ ضرور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو پنچایت اور کارپوریشن کی سطح پر بہتر نتائج لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نسبتاً آسان ہے۔ اب مقامی عوامی اداروں کو بھی کافی اختیارات حاصل ہیں اور حکومت کی طرف سے ان کو مناسب فنڈ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس سے مقامی طور پر تعلیم، صفائی ستھرائی اور صحت کے سلسلے میں کافی کام ہو سکتا ہے، اور مقامی انتخابات میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ہندو مسلم اتحاد کی فضا قائم کرنے میں بھی اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ان کوششوں کے ذریعے یہ کہنا تو مبالغہ ہوگا کہ ہم سیاسی معاملات میں خود مکتفی ہو جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وقت مسلمان جس سیاسی بے وزنی سے دوچار ہیں، اس میں کمی ہوگی اور بہت سے مسائل کو وہ اپنی کوششوں کے ذریعے حل کر سکیں گے۔ شریعت میں جان و مال کے تحفظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ زندگی کے بچاؤ کے لیے شریعت میں بعض ایسی چیزوں کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی ہے جو بنیادی طور پر حرام ہیں اور ان کا شمار بڑے گناہوں میں ہے۔ نہ صرف اپنی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے بلکہ سماج کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ہر انسان کو بچانا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال پر حملہ، ہجومی تشدد، ماب لنچنگ اور آتش زنی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ افسوس کہ حکومت بھی اس پر توجہ نہیں دیتی ہے۔ بعض واقعات تو وہ ہیں کہ جن کا شور امریکہ تک پہنچ جاتا ہے مگر ہمارے ملک کے حکمرانوں کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنی حفاظت آپ کا پروگرام بنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے ماحول میں آباد رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مسلمانوں کی آبادیاں اگر مرتکز ہوں تو اس سے سیاسی فائدہ بھی ہوگا، مسلمانوں کے اپنے تعلیمی ادارے بھی قائم ہو سکیں گے، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہوگی، مسلمانوں کی نئی نسل اپنی تہذیب پر قائم رہے گی اور مسلم تہذیب کو تقویت ملے گی۔ یہ 10 نکاتی مشورے ہیں جو علماء، دانشوران، مسلم تنظیموں، جماعتوں اور باشعور مسلمانوں کی خدمت میں غور و فکر کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ مسائل اور ضرورتوں میں خود مکتفی ہوں اور دوسروں کا محتاج ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ جو قوم اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے وہ دوسروں کی عنایات اور نظر التفات کے سہارے زندگی گزارتی ہے، چنانچہ اپنی خودداری ہی کو متاثر نہیں کرتی، بحیثیت قوم اپنا وزن بھی کھو دیتی ہے۔
اور اپنی شبیہ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ مذکورہ بالا گزارشات پر غور و خوض ہو اور اپنے اپنے علاقوں کی ضرورت کے اعتبار سے ہم اپنی ترجیحات متعین کریں تو انشاءاللہ خوشگوار نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ صفا آن لائن سے اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔